السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز ریگولرلی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ دوستوں کے اصرار پر میں نے وہ کورس تیار کیا ہے جو کہ سعودی عربیہ میں لوکل لینگویج بولی جاتی ہے، کیونکہ جو کتابیں، جو بکس، جو بھی جملے ہم نے یاد کیے ہیں وہ کتابوں میں تھے، لیکن جو کہ لوکل لینگویج جو ڈیلی روٹین میں جو کنورسیشن ہوتی ہے اس میں جو جملے بولے جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ میننگس سب کے سیم ہیں، لیکن جیسے ہم عام لینگویج میں ریگولر آپس میں بات کرتے ہیں عربک میں، وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اس کا جو ہے یہ پہلا پارٹ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، آپ لوگوں نے بہت ہی پیار دیا اس ویڈیو میں۔ اب یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، تو اس میں میں ایک ایک لفظ بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، تو ویڈیو میں بنے رہیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ اچھی طرح سے سمجھ آئے اور اس کا میننگ بھی سمجھ آئے، اور ساتھ ساتھ میں انگلش میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ہر ایک لفظ کا میننگ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عیش عیش وہ لفظ ہے جو کہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اور اس کا میننگ ہے کیا؟ عیش بھی کہا جاتا ہے، عائش بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لینگویج میں آپ بولتے ہیں وہ عیش کہا جاتا ہے، اور اس کا میننگ جو ہے وہ ہے کیا، اور اس کو انگلش میں جو بولیں گے اس کو بولیں گے ہم واٹ، یعنی کہ جیسے بھی کوئی ریگولر آپ زبان بولتے ہیں تو اس میں کیا کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے عیش بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ کیا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ابھی میں اس کو لوکل لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے فی الحال ہم عیش کا مطلب سمجھیں گے۔ چلیں اب ہم عیش کا جملہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے عیش المشکلہ۔ عیش المشکلہ، اور اس کا مطلب ہے مسئلہ کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے، یا جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، وہ بہت آگے چلا جائے گا، لیکن شارٹ میں زیادہ تر یہ لفظ بولا جاتا ہے عیش المشکلہ، مسئلہ کیا ہے، اور انگلش میں بولیں گے واٹ از دا پرابلم، یعنی کہ مسئلہ کیا ہے۔ عیش کیا مشکلہ پرابلم کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو جملہ ہے عیش المشکلہ، یہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے سعودی عربیہ میں، اور اس کا مطلب جاننا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ضروری ہم اس کو بولتے ہیں۔ عیش المشکلہ، کیا مسئلہ ہے، واٹ از دا پرابلم۔ اگر آپ سے کوئی ایسے پوچھے تو آپ اس کو جواب میں بولیں گے معافی مشکلہ، معافی مشکلہ، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی نہیں ہے، مشکلہ مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، there is no problem، معافی مشکلہ۔ دوسرا ہمارا جملہ ہے جس میں ہم عیش کا استعمال کریں گے، عیش تقصد۔ عیش تقصد، آپ کا کیا مطلب ہے، what do you mean۔ عیش کیا تقصد، یعنی کہ مطلب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے آپ کا، جیسے ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو عربک میں ہم کسی بھی بندے سے پوچھیں گے عیش تقصد، یعنی کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تمہارا کیا مقصد ہے۔ اگلا ہمارا جملہ ہے عیش گلتا۔ اس میں بھی عیش کا جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے، اور اس کا میننگ ہے آپ نے کیا کہا، عیش کیا گلتا کہا، اور انگلش میں کہیں گے what did you say، یعنی کہ آپ نے کیا کہا، عیش کیا گلتا کہا، آپ نے کیا کہا، what did you say، اور اس میں بھی عیش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
ایش بہت سارے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو ون بائی ون سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے اگر آپ کوسٹن مارک لگاتے ہیں یا سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اس کے لیے ایش کا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، جب بھی آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو اس میں آپ بولتے ہیں ایش، اور آگے جو بھی آپ بات کرنا چاہیں وہ لفظ آپ ملا سکتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا لفظ ہے لیش، اب اس میں دیکھیں یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے اور اس کا میننگ ہے کیوں، اور انگلش میں بولیں گے وائی۔ ایش کیا، اگر اس کے ساتھ ہم لام ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا لیش۔ جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیوں، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی جملہ بنانا چاہیں یا کسی بھی بات پر آبجیکشن لگانا چاہیں تو آپ عربک میں بولیں گے لیش۔ لیش کا مطلب ہے وائی، کیوں۔ چلیں اب ہم اس کا ایک جملہ بناتے ہیں۔ لیش تأخرتا، لیش تأخرتا، تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ وائی آر یو لیٹ۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے۔ لیش کیوں، تأخرتا تمہیں دیر کیوں ہوئی یا تم نے دیر کیوں کی۔ جب بھی آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو وہاں پر ایش اور لیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر ایش تأخرتا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے، اور لیش کا مطلب ہے کیوں۔ لے کیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لیش کسی بھی جملے کے ساتھ اگر آپ لگاتے ہیں تو وہاں پر آپ لکھیں گے لیش، لیش تأخرتا، وائی آر یو لیٹ، تمہیں دیر کیوں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک نیا جملہ بناتے ہیں، لا اشعر بخیر، لا اشعر بخیر، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آئی ڈونٹ فیل ویل۔ لا نہیں، اشعر اچھا، یعنی کہ کوئی چیز جب اچھی نہ لگ رہی ہو تو اس کو اشعر بولتے ہیں، اور لا جب ہم ایڈ کریں گے تو لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے۔ بخیر خیریت کو بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا، اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو عربک میں بولیں گے لا اشعر بخیر، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آئی ڈونٹ فیل ویل۔ جب بھی آپ سے کوئی رائے لیتا ہے تو تبھی یہ جملہ آپ بول سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، میرا یہ مشورہ کیسا لگ رہا ہے، تو آپ اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں لا اشعر بخیر، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آئی ڈونٹ فیل ویل۔ اور اگلا ہمارا جو لفظ ہے میتا، میتا یعنی کب، وین، یہ بھی ایک سوالیہ لفظ ہے۔ اگر ہم کوئی جملہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ سب سے پہلے ایڈ ہوتا ہے میتا، میتا یعنی کہ کب، کب، وین۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہاں پر بولتے ہیں متا، لیکن آپ اگر لوکل اس کو بولتے ہیں، اگر کسی سے آپ سوال کرتے ہیں تو اس میں بولیں گے میتا، میتا کب، وین۔ اور اب ہم میتا کو بھی یوٹیلائز کریں گے اور اس کا ایک جملہ بنائیں گے، انت میتا تسافر، انت میتا تسافر، وین آر یو ٹریولنگ۔ یہاں پر بھی سوالیہ جملہ ہے۔ یہ تین جو لفظ میں نے بتائے ہیں، ایش، لیش اور میتا، یہ ہمیشہ سوال پوچھنے کے لیے سب سے پہلے لگائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، انت میتا تسافر، آپ کب سفر کر رہے ہیں، وین آر یو ٹریولنگ، انت تم، میتا کب، تسافر یعنی کہ سفر کرنے کو کہتے ہیں، ٹریولنگ کو کہتے ہیں، انت میتا تسافر، آپ کب سفر کر رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں آپ کہیں گے ممکن بکرا، یا ممکن بعد بکرا۔ بعد بکرا پرسوں کو کہتے ہیں، بکرا کل کو کہتے ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کہ کل، ممکن ہے کہ کل، مے بی ٹمارو، اور بعد بکرا ہو سکتا ہے کہ میں پرسوں سفر کروں، یعنی کہ ممکن ہے کہ پرسوں، ممکن بکرا یعنی کہ کل، ہو سکتا ہے میں کل سفر کروں۔
امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی جو ٹوٹل ویڈیو تھی وہ سوال پوچھنے کے مطابق تھی کہ کس طرح آپ کسی سے سوال پوچھیں گے اور اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے۔ یہ میں ایک ایک لفظ کر کے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب بھی آپ کسی سے سوال کریں یا کسی کو جواب دیں تو آپ کس طرح سے دیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہو۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا یہ جو تعلق ہے استادی شاگردی کا وہ چلتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔